امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کے مظہر تام اور مظہر کامل کا نام ہے، تمام صفات خداوندی کے. جس طرح نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کے مظہر تام ہیں، نمونۂ کامل ہیں، اسی طرح سے امیر المؤمنین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام صفات کے زمین اور اہل زمین کے لیے مظہر تام اور صفت کامل کا نام ہے، مظہر کامل کا نام ہے. لہٰذا کسی ایک صفت پر گفتگو کرنا حق ادا نہیں کرتا. آپ ذرا دیکھیں مجموعی طور پر جتنے کمالات اور جتنے اوصاف اور جتنی بلندیاں امیر المؤمنین کی ذات اقدس میں آپ کو نظر آتی ہیں، احادیث کی روشنی میں، کسی عام خطیب کے خطیبانہ جملوں میں نہیں، اللہ کے کلام میں اور نبی کریم کے کلام میں جو اوج اور جو بلندی نظر آتی ہے، تمام عالم انسانیت میں موجود کمالات کو آپ جمع کریں تو ان کمالات میں سے کسی ایک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امیر المؤمنین وہ ہستی ہیں. اس لیے میں دو احادیث بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ وہ دو احادیث ہیں جو جب آپ امیر المؤمنین کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ذریح کی طرف جاتے ہوئے اس مین دروازے کے دائیں اور بائیں یہ دو احادیث جلی حروف میں لکھی گئی ہیں. دونوں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، مستند ترین ہیں اور معنی اور معرفت کے لحاظ سے بلند ترین احادیث ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ امیر المؤمنین کون ہے. ایک حدیث یہ ہے، فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا مثل علی کمثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال کعبہ مستورہ کی سی ہے. کعبہ کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو ہدایت دینا، لیکن کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے، لوگوں کو کعبہ کے پاس جانا پڑتا ہے ہدایت کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے. فرمایا مثل علی کمثل الکعبۃ المستورہ النظر الیہا عبادہ والحج الیہا فریضہ. علی وہ ہے جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور جس کی طرف حرکت اور سفر فریضہ ہے. نہ یہ کہ استحباب ہے، نہ یہ کہ نفلی عبادت ہے، فریضہ ہے. اس لیے کہ علی کے بغیر اللہ کا دروازہ ملنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص نبی سے ملنا چاہے تو علی کے دروازے پر پہنچنا اس کا ضروری ہے. اگر نبی سے عشق کرنا چاہے تو علی اس عشق کی ابتدا اور الف کا نام ہے. لہٰذا علی کو چھوڑ کر انسان نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے نہ خدا کے رسول تک پہنچ سکتا ہے. ایک حدیث تو یہ ہے، میں زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم آپ کا کم ہے. دوسری حدیث جو وہیں پر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان السماوات والارضین فی کفۃ وضع ایمان علی فی کفۃ. اگر زمین و آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، زمین و آسمان کا کیا مطلب ہے؟ کل کائنات. اس کل کائنات میں جو کچھ بھی باشعور ہستی موجود وجود موجود ہے ان سب کو، چونکہ جب کہا جاتا ہے اس کائنات کو تو کائنات اپنے اس ظرف میں جتنی بھی چیزیں رکھتی ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. فرمایا لو ان السماوات والارضین فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفۃ. اور اگر علی کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو نبی کریم فرماتے ہیں لرجح ایمان علی، علی کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا اور کل عالم کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہوگا. ٹھیک، اب آپ اسی حدیث اور گزشتہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں. آپ نے شیعہ سنی تمام احادیث کے منابع اور مصادر میں اس کو پڑھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک، یہ تمام مسلمان اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے النظر الی المصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح سے النظر الی الوالد عبادت، والد کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح سے النظر الی العالم عبادت. یہ متفرق طور پر چار
مختلف عناوین سے یہ عبارات آئی ہیں کہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. لیکن جب آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کعبہ مستورہ بھی ہیں, وہ صحیفہ خدا بھی ہیں, وہ والد حسنین کریمین بھی ہیں, اور اسی طرح سے وہ اس عالم میں رسول اللہ کے علم کے وارث اور اعلم الناس بھی ہیں. تو وہ ساری کی ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں.